بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء حیات کے سامعین کو السلام علیکم۔ آج میں بہت اہم موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ یہ ویڈیوز مجھے 5-6 جو ہے اکٹھا کچھ دوستوں نے مجھے بھیجی ہیں کہ اس پر کچھ غور کیجئے گا، توجہ فرمائیے گا۔ تو پھر میں آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کروں گا کہ قصور کس کا ہے، علماء کا، والدین کا، یا معاشرے کا، یا ان نوجوانوں کا خود کا قصور ہے۔ بہت غور طلب ویڈیو ہے، اس کو آپ توجہ سے دیکھیے اور اس کے بعد پھر اس پہ تبصرہ آپ بھی کیجیے گا، میں خود بھی کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ آپ نے کیا بنایا اب اپنے آپ کا؟ یہ ممی ڈیڈی بچہ بنے ہوئے ہیں۔ ممی ڈیڈی؟ جی ماشاء اللہ۔ ممی ڈیڈی کیا کرتے ہو آپ؟ ہم لوگ مکینک کا کام کرتے ہیں۔ یہاں پہ کیا کرتے ہو؟ یہاں پہ شوٹ کرنا ہے ہمیں اصل میں۔ کس چیز کا شوٹ کر رہے ہو؟ یہی ویڈیو تصویریں۔ مطلب کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے یا خالی ایسے ہی؟ فائدہ ہے۔ کیا فائدہ؟ ابھی تک کیا آپ نے کتنا عرصہ ہوا اس کو شوٹ کرے ہوئے؟ میرے کو اصل میں ابھی ہوئے ہیں 3 مہینے ہوئے ہیں شوٹ کرتے۔ 3 مہینے میں ایسا کوئی کام بتاؤ کہ تاکہ لوگ متاثر ہو جائے آپ سے کہ وہ بندہ بھی کام کرنے لگ جائے۔ 3 مہینے میں ایک کامیابی دکھاؤ۔ 3 مہینے میں ابھی تک کوئی آئی نہیں ہے کام۔ تو آپ نے بولا فائدہ ہے، فائدہ کون سا فائدہ کیا ابھی تک 3 مہینے؟ فائدہ ٹائم ہی ضائع کیا میرے خیال سے۔ نہیں، ٹائم ضائع نہیں کرا۔ اچھا کیا کیا؟ فین بنایا اپنے، لائک بنایا۔ فین بنائے، لائک بنائے۔ جی مسلمان ہیں ماشاء اللہ ہم لوگ۔ جی تو پھر تو ایسے اگر میں غسل کا پوچھوں، اس کا تو پتا ہوگا آپ کو ماشاء اللہ۔ جی غسل کا تو پتا ہے نا؟ جی کتنے فرض ہیں؟ 7۔ ذرا کون کون سے 7 کون کون سے غسل کے فرائض؟ اس کا یہ علم ہے کوئی؟ نہیں، نماز کے اندر کتنے فرض ہے اس کا تو پتا ہوگا پھر؟ یہ بھی نہیں پتا تھا۔ سرو تم لوگ۔ سر تو یہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے ٹک ٹاک پہ 3 مہینے گزارے، اگر 3 مہینے یہاں گزارتے کچھ نہ کچھ معلومات تو مل جاتا آپ کو، ہے نا؟ صحیح۔ ٹک ٹاک میں کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، بھائی یہی بنانے آتے ہیں۔ تو بنانے تو آتے، کیا کرتے ہو؟ لپسنگ کرتے ہو، ایکٹنگ کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، ہم تو شوٹ کرتے ہیں خالی۔ تو شوٹ کس تصویریں خالی تصویریں کھینچتے ہو؟ بس۔ اچھا، غسل کے اندر 3 فرائض ہے سر، 7 نہیں ہے، صحیح ہے۔ اور نماز کے اندر 13 فرائض ہے، وضو کے اندر 4 فرائض ہے۔ اس کے اوپر زیادہ فوکس کرو۔ یہ چیزیں جو ہے نا، ٹک ٹاک اچھی چیز ہے، یوز کرو، لیکن اس کو اچھا استعمال کرو۔ یہ جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا غلط، ہم خود غلط استعمال کرتے ہیں۔ باقی جو ہے نا دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ آپ کے سامنے ہے بھائی، جس طریقے سے غلط بھی یوز کر سکتے ہو، سیدھا بھی یوز کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے سر، ناراض نہیں ہوا سر؟ نہیں، بڑی مہربانی۔ علی بھائی، وہ کون سے نبی تھے جن کو آریوں سے کاٹا گیا تھا؟ کون سے نبی تھے جنہوں کو آریوں سے؟ یہ تھوڑا مشکل ہے، نہیں معلوم، تھوڑا چلو ایک اور آسان ڈال دیتا ہوں۔ اچھا، وہ کون سی مردہ چیز ہے جن کو کھانا حلال ہے؟ مردہ چیز تو جس کو جو حلال ہو، مردہ بھی ہو۔ مسلمانوں کے وہ کون سے خلیفہ تھے جن کو مرنے کا دکھ غیر مشرکین کو زیادہ ہوا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ وہ کون سے نبی تھے جن کی 1000 سے لے کر 950 سے لے کر 1000 تک بیویاں تھیں؟ نہیں معلوم۔ 4 خلفاء راشدین کا پہلے 4 خلفاء راشدین تھے مسلمانوں کے، ان کا نام تو بتا دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حیدر کرار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جو ہے نا 4 نبیوں کے بتا دیں۔ اس نے بھائی یہ کر دیا، آپ 4 نبیوں کے بتا دیں۔ نہیں معلوم۔ غسل کے 3 فرائض بتا دیں۔ غسل کے ویسے 3 فرائض 3 بتا دیں آپ۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے جسم پہ پانی۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ آپ نے ویڈیوز ملاحظہ فرمائی جو کہ بمشکل 5 سے 5.5 منٹ کی ہوں گی، لیکن اس سے یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہمارے نوجوانوں، بالخصوص پڑھے لکھے نوجوانوں میں، کالج یونیورسٹیز کے اور کچھ عام نوجوانوں میں بھی دینی معاملات کا کیا حال ہے اور ان کی زبوں حالی کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے دل جو ہے خون کے آنسو بھی رو رہا ہے، لیکن اس میں یہ سوچا جائے کہ قصور کس کا ہے۔
कुछ कसूर मेरे नज़दीक वो मकामी मसाजिद के इमाम साहिबान का है, जो कि सिर्फ़ रटी रटाई साल भर एक ही किस्म की तकरीरें करते हैं, और बस वो आपको पता है कि वो तकरीरें किस किस्म की होती हैं। माह रबीउल अव्वल में रबीउल अव्वल की, शाबान में शाबान की, मुहर्रम में मुहर्रम के हवाले से तकारीर करते हैं, और रटी रटाई या कुछ जो किताबें हैं वो मिल जाती हैं या मोबाइल से देख के वो कर लेते हैं। बकाया कोई उसके अंदर अट्रैक्शन नहीं है उन तकारीर में कि नौजवान उनकी तरफ राग़िब हो और फिर उनके ज़रिए दीनी मामलात और मसाइल को सीख सके, समझ सके। इसके अलावा भी आम दिनों में भी ख़ुद ऐसा मुमकिन नहीं कर पाते कि वो लोगों को अपनी तरफ राग़िब करें, सिवाय इसके कि 5 वक्ता नमाज़ पढ़ा ली और उसके बाद कुछ नहीं। उसका हाल आप देख सकते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में किस तरीक़े से आखिरी सफ़ तक मसाजिद भरी होती हैं। वो उनका एक लोगों का ज़ाती जज्बा होता है। उसमें मेरे नज़दीक इमाम साहिबान का कोई किरदार नहीं होता। रमज़ान शरीफ में जो मसाजिद में नौजवान और लोग आम लोग आते हैं और नमाज़ें पढ़ते हैं, उसमें उन इमाम साहिबान, मैं उलमा की बात नहीं कर रहा जो जय्यत उलमा है, मैं बात कर रहा हूँ आम मसाजिद के इमाम साहिबान की, आइम्मा और खुतबा की, जो कि सिर्फ़ तकारीर पर ही डिपेंड करते हैं। इसके अलावा उनका सोसाइटी में, हमारे माशरे में कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा, तो उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। दूसरा, जो हमारे यहाँ दीनी किताबें हैं, अगर वो देखी जाए तो उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि वो क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। तालिब इल्म तो क्या ख़रीदेगा, जो ख़वास हैं, जो चाहते हैं, जो इल्मी ज़ौक़ रखते हैं, वो भी ख़रीद कर नहीं पढ़ सकते। तीसरी चीज़, हमारा मुआशरे में आप जहाँ जाएं इधर उधर, तो इस गुर्बत के और महंगाई के नतीजे में हर जगह बस ये दौड़ लगी हुई है कि पैसा कमाया जाए, और किस तरीक़े से कमाया जाए, कौन सा तरीक़ा इख्तियार किया जाए, हम सब इसी दौड़ में लगे हुए हैं। वहाँ पर दीन का काम नहीं है। दीन सिर्फ़ वहाँ तक आता है जहाँ पर हमारे कोई मतलब सीधा हो रहा हो, यानी हमारा उल्लू जिस तरीक़े से भी सीधा हो, चाहे वो हदीस के ज़रिए हो, चाहे कुरान शरीफ के ज़रिए हो, कुरानी आयात के ज़रिए हो, कोई और हवाला जात के ज़रिए हो, तो हम बस यहाँ तक दीन रखते हैं। यानी गोया ज़बान से तक वो दीन है हमारा, और उससे नीचे हलक तक नहीं उतर रहा। चौथा किरदार जो सबसे अहम है वो है घर का। घरों में हमारे वालिदैन, ये नौजवान जिनका आपने ये वीडियो देखी है, इसमें मेरे नज़दीक इनका कसूर इतना नहीं है जितना इनके वालिदैन का है। आज हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि वालिदैन फ़ौरन ये कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा बड़ा होकर पैसे कमाएगा, मेरा बच्चा रोज़ाना पैसे लाएगा, इतने रकम लाएगा तो मैं ये इसकी शादी करवाऊंगी, मैं फ़लाँ काम होगा, ये काम होगा। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि बच्चे के दिमाग में बचपन ही से ही चीज़ बिठाई जाती है। फिर हम ये देख रहे हैं कि मेरे सामने कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अभी से, जिनको अपनी मादरी ज़बान बोलना नहीं आती उन वालिदैन को, लेकिन वो बच्चों को बचपन ही में, छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो जाते हैं, रुखसत हो रहे होते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि बेटे कहो बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। आप मुझे बताइए कि उनके दिमाग में जब बचपन पैदाइशी तौर पे बाय बाय टाटा घुसा हुआ होगा, दिमाग में ये भर जाएगा, तो फिर कैसे वो बड़े होकर आपके दीन की तरफ आएंगे। उनको बचपन ही से चाहिए कि जब वो कहें तो भाई कम अज़ कम फ़ी अमान अल्लाह का लफ्ज़ नहीं कह सकते, तो कम अज़ कम अल्लाह हाफिज़ ही सिखा दें, खुदा हाफिज़ सिखा दें, जो कि आम राइज है। हालांकि खुदा हाफिज़ कोई चीज़ नहीं है मेरे नज़दीक, लेकिन अल्लाह हाफिज़ तो है, तो अल्लाह हाफिज़ कम अज़ कम कहा जाए, तो ये चीज़ भी नहीं करते। तो हमारे मुआशरे में सबसे अहम किरदार उन वालिदैन का है जो बचपन ही से लोग अपने बच्चों की तरबियत ऐसी नहीं कर रहे।
چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے کہ لے بیٹا تم موبائل کھیلو، ہم اپنے معاملات درست کر لیں، کچھ اور کام کر لیں، کام کاج کر لیں۔ خواتین ہیں تو وہ بچوں کے ہاتھ میں کارٹون لگا کے دے دیتی ہیں، تو اس کے بدلے ان کو بچپن ہی سے یہ کیوں نہ عادت ڈالی جائے کہ کوئی تلاوت لگا کے دی جائے، کوئی نعت شریف لگا کے دی جائے، کوئی اور ایسی دینی ویڈیو لگا کے دے دی جائے جو کہ دیکھ کے ان کی اصلاح ہو، یا ان کے دماغ میں کم از کم یہ بیٹھ جائے کہ ہاں بھئی ہمارا دین بھی کوئی چیز ہے۔ یہی چیز بڑے ہوتے ہوتے پھر وہ کمائی دھندے کی طرف لگ جاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر نہ ان کو اللہ رسول کی خبر، نہ دینی معاملات کی خبر ہوتی ہے۔ تو میرا یہ مختصر سی یہ ویڈیو تھی، مختصر تو نہیں ہے، خیر اب کافی طویل ہو گئی، جس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن امید ہے کہ آپ کو میرا یہ جو ذہنی طور پہ میں جس خلفشار کا شکار تھا اور جس کا میں نے آپ کے سامنے اظہار کیا، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، آگے شیئر بھی کریں، لائک کا بٹن دبائیں، اور اپنے جو میسیج ہے جوابی میسیج سے نوازیں کہ یہ اس قسم کے موضوعات پر آپ کو ویڈیو کیسی لگی، یا اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور موضوع ہو تو اس کے متعلق بھی بتائیں کہ اس موضوع پر بھی کچھ نہ کچھ بات ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پر کرم فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جزاکم اللہ خیرا۔